دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ چند روز قبل مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور ابھی بھی وہ گرفتار ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد رہائی عطا فرمائے۔ لیکن مفتی صاحب کی گرفتاری جس شعر کو لے کر کے ہوئی تھی وہ کچھ اس طرح تھا کہ آج ان کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ جب سے مفتی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس شعر کو لے کر کے ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایک الگ ہی مشغلے میں نظر آ رہا ہے۔ جو نوجوان خاص طور پر سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں وہ اس شعر کو لے کر کے ریلز بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جہاں دیکھو آپ نوجوان اس پر ریل بنا رہے ہیں۔ تو کیا آج کے ہمارے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب مسلمانوں کا دور آ چکا ہے یا ہمارا دور آنے والا ہے؟ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا اس طرح سے جس طرح کے حالات آج چل رہے ہیں ہمارے اور جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں تو کیا اس طرح سے ہمارا دور آ جائے گا؟ ہمارے نوجوان کو ایسا لگتا ہے، یقین ہے اس بات پر کہ ہمارا دور یقیناً آنے والا ہے۔ ایک نوجوان کی میں چھوٹی سی ویڈیو میری نظروں سے گزری اس حوالے سے جو بہت اہم پیغام ہے ایسے نوجوانوں کے لیے اور تمام نوجوانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ سنانا چاہتا ہوں، آپ حضرات اس کو ضرور سنیے گا، بڑے سبق ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ ہماری آدھی سے زیادہ مسلم یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارا وقت آئے گا۔ فجر کے لیے کھڑے ہو کر مسجد تک نہیں جا سکتے لیکن ہمارا وقت آئے گا۔ مسجد ویران پڑی ہے مگر ہمارا وقت آئے گا۔ گھر میں رکھی قرآنوں پر دھول چڑھ رہی ہے لیکن ہمارا وقت آئے گا۔ کبھی جائزہ نہیں لیتے اپنے ایمان کا مگر ہمارا وقت آئے گا۔ کبھی اس چیز پہ غور و فکر نہیں کہ ہمارے آنے والی نسل کے لیے دین باقی ہے یا نہیں، لیکن ہمارا وقت آئے گا۔ عالموں سے رابطہ نہیں ہے اب ہمارے مگر ہمارا وقت آئے گا۔ ناچ گانے یہ سب کچھ شوق ہیں ہمارے لیکن ہمارا وقت آئے گا۔ حالات اور وقت کو پہچان کر متحد نہیں ہو سکتے لیکن ہمارا وقت آئے گا۔ جس طریقے سے چل رہا ہے سب چلنا دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی خود کو نہیں بدلنا چاہتا لیکن ہمارا وقت آئے گا۔ تو میرے دوست وقت تو آئے گا لیکن اگر یہی حالات رہے نا تو وہ ہمارا نہیں ہم پر آئے گا۔ لیکن اگر یہی حالات رہے نا تو وہ ہمارا نہیں ہم پر آئے گا۔ آپ حضرات نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور اس نوجوان نے بڑے ہی بہترین انداز میں مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایسے نوجوانوں کو خاص طور پر جو اس شعر کو لے کر کے جو ہے بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے جو حالات ہیں اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے ان پر اگر نظر ڈالی جائے تو مسلمانوں کا دور نہیں آئے گا، مسلمانوں پر دور ضرور آئے گا۔ اس نوجوان نے یہی جملہ آخر میں کہا ہے کہ دور تو نہیں آئے گا، مسلمانوں کا دور نہیں آئے گا، مسلمانوں پر دور ضرور آ جائے گا۔ یقیناً ہمارے حالات ایسے ہی ہیں۔ کون سا دور آئے گا؟ وہی دور جو مسلمانوں پر کبھی ہلاکو خان کے زمانے میں بغداد کے اندر آیا تھا، کبھی منگول کے زمانے میں ماوراء النہر، سمرقند، بوسنیا، بخارا ان جگہوں پر آیا تھا۔ وہی دور آئے گا جو ہٹلر کے دور میں یہودیوں پر آیا تھا، بخت نصر کے دور میں، ٹائٹوس کے دور میں بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ میرے بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دور تب آئے گا جب ہم خود کو بدلیں گے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے نا تب تک ہمارا دور نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے نا اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو نہیں بدلے گا، ہمارے زمانے کو نہیں بدلے گا۔
تو جو حالات ہم پہ آ رہے ہیں اگر اسی طرح رہے کہ ہماری مسجدیں ویران رہیں، ہماری زندگیوں سے قرآن باہر رہا، نمازوں سے ہم دور رہے، صوم و صلات سے دور رہے، تقوی پرہیزگاری سے دور رہے، سچائی امانت داری سے دور رہے، تو یاد رکھ لیجئے گا، بھلائے میں نہ رہیے گا، کسی غفلت میں نہ جیے گا، یہ دور جو ہے ہمارے اوپر یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس امت پر دور آیا ہے پہلے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور جتنا سخت مرحلے سے یہ امت گزر کر آئی ہے، وہ دور ہمارے پاس ابھی آیا بھی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس امت پر 5 دور آئیں گے۔ کتنے دور آئیں گے؟ 5 دور، جو احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا دور ہے، اس کے بعد نبوت ختم چکے ہو گئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک دن محمد الرسول اللہ بھی دنیا سے پردہ فرما لیں گے۔ پھر شروع ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، خلافت راشدہ۔ اس کے بعد جو ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور، یہ تیسرا دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ظالم حکمرانوں کا دور ہوگا، یعنی لوگوں پر رعایا پر ظالم حکمران حکومت کریں گے اور ان کا خون چوسیں گے، ان کے حقوق کو ماریں گے، کسی کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اپنی منچاہی زندگی گزاری جائے گی، جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آج کل جدھر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، وہ چاہے غیر اسلامی ممالک ہوں یا اسلامی ممالک ہوں، ان کے اندر جو حکمران ہیں وہ سب جو ہے اسی طرح کے ظالم ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، عوام اور رعایا کے بارے میں کسی کو سوچنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ کوئی فکر کرتا ہے۔ تو یہ دور وہی ہے۔ اور اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ہے پھر خلافت علی منہاج النبوہ، وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا دور ہے۔ اچھا، کچھ نوجوان جو ہے ہمارے خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ امام مہدی آنے والے، اور جب امام مہدی آئیں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہمارا دور ہوگا۔ سوچتے ہیں یقیناً امام مہدی آئیں گے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور انتظار بھی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر تو روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا بہت مختصر ہوگا، 12,000 کا لشکر ہوگا۔ آپ سوچتے آج کے دور میں مسلمان کتنے دنیا کے اندر، اور جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے ساتھ 12,000 کا لشکر، فقط ایک چھوٹا سا لشکر ہوگا، یعنی تمام مسلمان جو دنیا میں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا، اور امام مہدی پر ایمان لانے کی خواہش رکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے ساتھ رہیں گے، ان کے لشکر میں شریک ہوں گے۔ تو کیا ان کا لشکر 12,000 کا ہی ہوگا؟ تو ساری دنیا کہاں جائے گی؟ ساری دنیا کا مسلمان کہاں جائے گا؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ یقیناً امام مہدی آئیں گے، ان کا لشکر بھی تیار ہوگا، لیکن ہر مسلمان وہاں شریک نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ، اور مشکل وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جب دنیا کے اندر افراتفری ہوگی، کیونکہ وہ تو دور ہی ایک الگ ہوگا۔ تو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا بھی ایک بڑا امتحان ہوگا، بڑی آزمائش ہوگی۔ کمزور ایمان والے تو بہک جائیں گے، وہاں یہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ جس طرح کا ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس سے پھر جائیں، منکر ہو جائیں، اس بارے میں کسی کو فکر نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ دور ہمارا آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا آخری دور جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، لیکن نکلنے کا جو طریقہ ہے اس سے خود کو بدلنا ہے۔ پہلے خود کو بدلیں گے تب ہمارا دور آئے گا، اور جب وہ دور آ جائے گا نا تب بھی اس سے فائدہ ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خود کو بدل لیں گے، ورنہ امام مہدی کا لشکر بھی ہمیں تنہا چھوڑ دے گا، یاد رکھیے گا۔ تو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں۔ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، اور ریلز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے نفرت پھیلنے کے۔ جو ایک نفرت کا ماحول ہمارے دیش میں چلا ہوا ہے نا، وہ نفرت اور مزید بڑھے گی لوگوں کے درمیان۔ نفرت پھیلانے سے کچھ نہیں ہونے والا، اپنا مقصد حاصل کرو، جو مقصد ہے ہمارے سامنے، جو ضرورتیں ہیں ان پر فوکس کرو۔ پہلے جو ہے اپنے آپ کو بدل لو، ہم بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے، اور اللہ تبھی بدلے گا جب ہم خود کو بدل لیں گے۔ تو ہم خود کو بدلیں پہلے،
ریلز بنا کر کے جو ہے اس طرح سے پھر دور نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔